ہم کبھی ماتم شب بھی نہ کرتے، مسلمان جو عالیہ کو وسیع نہ کرتے۔ ہم روتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کو برباد محمد کی تصویر نہ کرتے۔ اس قبر جناب شہید علامہ ناصر عباس ان کے بھائی جناب پروفیسر شہید حسین صاحب ذکر آلے ماما بیان فرمائے، معاملی تشریف فرمائے۔ اب آپ کا سامنے ذاکر آل بیت پروفیسر شہید حسین صاحب ذکر آلے ماما بیان فرمائیں گے کہ فون بعد پیشر عمر عباس ربانی جناب ذاکر اون عمر ربانی وہ ذکر آلے ماما بیان فرمائیں گے۔ خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں کے نام جن سے نسبت پا کر درود کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہوا۔ درود پڑھتے ہوئے جو حضرات باہر تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ مجلس میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کی رونق میں اضافہ ہو سکے، اور دیوار کا سہارا چھوڑ کر حسین کے سہارے ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ ہمارے درمیان اجنبیت نہیں ہے کیونکہ ہم سب ایک مولا کے ماننے والے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں جس طرح آپ کو پتہ ہے مجلس پڑھتا ہوں کہ جیسے کوئی نماز عشق علی ادا کرتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ قاضی صاحب نے، میرے بھائی نے بڑے پیارے انداز سے جناب امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ وہ پڑھ رہے تھے اور ایک جملہ شہید بھائی کا وہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ جملہ آپ تک پہنچا دو۔ شہید بھائی کہا کرتے تھے مجلس میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آواز علی کو پسند ہوتی ہے۔ مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ وہ جملہ کیا ہے کہ اگر حسن کو چھوٹا کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے، حسن کو بڑا کر دیا جائے تو علی بنتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح جس طرح آپ سن رہے ہیں اسی خاموشی سے سنیے، لیکن میری مجلس کے بعد آپ نے یہ
دنیا کو کیا پتا امام حسن کون ہے؟ یہ آج کا دن مخصوص ہے میرے امام کے لیے. اور دنیا، تم نے ہماری دشمنی میں اتنی بڑی ہستیوں کو چھوڑ دیا. آج اسلام کے صحن میں جو 2 بڑے جنازے پڑے ہیں، دنیا کو پتا بھی ہے وہ کس کے جنازے ہیں. اے شیعہ قوم، میں سلامی پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس دونوں شہزادوں کو، ان دونوں ہستیوں کو پہچانا. پہلی ہستی کا کیا نام؟ جس کے وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی. کون؟ محمد مصطفیٰ. دنیا نے چھوڑ دیا. اگر دنیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے تو آئے آج مصطفیٰ کا جنازہ بھی اٹھائے. دنیا کے پاس تو وقت نہیں ہے. مصطفیٰ کب آئے؟ سوال پوچھتا ہوں دنیا سے. جی 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے، چلو 12 پہ ہی اتفاق کر لو. گئے کب؟ جی 12 ربیع الاول کو. آئے بھی 12 کو، گئے بھی 12 کو. جان چھوٹ گئی. ولادت اور وفات سے جان چھوٹ گئی. آئے بھی 12 کو. اچھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال. بچہ ایک پیدا ہوتا ہے 12 تاریخ کو. شاہ صاحب، وہ وفات آ جاتا ہے 12 تاریخ کو. اس کی سالگرہ مناؤ گے یا وفات مناؤ گے؟ اے عقل کے اندھو، کچھ تو ہمیں بتاؤ. اگر 12 کو گئے تھے، یہ ابھی کل کی بات ہے، آپ 12 وفات منا رہے ہو. اگر 12 کو گئے تھے تو پھر یہ میلاد کی جھنڈیاں کیسی؟ یہ میلاد کی جھنڈیاں کیسی؟ اس دن تو مصطفیٰ دنیا سے گئے بقول تمہارے. 12 کو گئے تو حق ہے. جس طرح ہمیں کہتے ہو حسین کے جانے پہ قرآن پڑھو، تم بھی مصطفیٰ کے جانے پہ قرآن پڑھو. یہ جلوس کیسا ہے؟ پتہ چلا یہ وفات کا جلوس نہیں ہے، تم خلافت کی خوشیاں مناتے ہو. کاش یہ میری باتیں آپ تک پہنچ سکیں. ولادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول. کس نے بتایا تمہیں؟ ابو ہریرہ نے بتایا. اچھا، ابو ہریرہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھا جب میرا رسول آ رہا تھا. وہ کیسے بتا سکتا ہے ابو ہریرہ؟ تم نے پورا دین ابو ہریرہ سے لے لیا. محمد کا دین کہاں گیا؟ محمد کا دین کہاں گیا؟ ابو ہریرہ سے پوچھا. 12 کو آئے. گئے کب؟ اگر کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر تلوار سے کاٹ دوں گا. یہ تو تمہاری تاریخ ہے. مصطفیٰ کا غم تم ایسے مناتے ہو. دہشت گردی سے مصطفیٰ کا غم مناتے ہو. تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کب گئے ہیں؟ مصطفیٰ کی آمد کا پتہ کرنا ہو تو ابو طالب سے پوچھو. جانے کا پتہ کرنا ہو تو علی مرتضیٰ سے پوچھو. کون محمد مصطفیٰ؟ تم نے ہماری دشمنی میں رسول کو بھلا دیا. رسول کو بھلا دیا. کیا نام ہے میرا؟ شاہد عباس. اس کا نام عباس ہے. ہم اس سے نہیں بولتے. اچھا
ऐसा ना बोलो। सैयदजादे का क्या नाम है? और ये अहले बैत के नामों में से नाम है। हम इससे कलाम नहीं करते, ना करो कलाम। ये कौन सी मस्जिद है? इस पे लिखा हुआ है अलीयुन वलीउल्लाह। मस्जिद होती ही वही है जिस पे लिखा हो अलीयुन वलीउल्लाह। चाहे जैसे मर्जी सुने, मैंने अपना पैगाम पहुंचाना है। सैयदजादा एक मस्जिद कुरान में भी मौजूद है। क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद ज़र्रार। ज़र्रार मस्जिद बनाई सहाबा ने। रसूल ने फरमाया इस मस्जिद को जला दो, गिराओ नहीं, जला दो। या रसूलल्लाह मस्जिद है, क्यों जलाएं? कहा यहां बैठकर ये मेरे अली के खिलाफ साजिश करते हैं। मैं पूछता हूं वो मस्जिद जला दी जाती है जिसमें अली के खिलाफ साजिश हो, वो नमाज कैसे कबूल होगी जिसमें अली का नाम ना हो? मैंने बड़ा मुख्तसर पढ़ना है, लेकिन जिस तरह आप सुन रहे हैं फिर मेरा लेक्चर तवील होता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है क्लास में जब ऐसे संजीदा बच्चे बैठे हैं, बुलंद तरीन नारों का जवाब दे, नारे तकबीर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, पूरी तवज्जो से मुझे जवाब दीजिए। शाह साहब, कोई मजलिस ऐसी है जिसमें हम ये तसव्वुर भी कर सकें कि उसमें बानी नहीं होगा? बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस अज़ादारी का बानी इमाम ज़माना है। ऐ नामों को सुनने वालों, सुनो नामों को, लेकिन इसकी सफ पे इमाम ज़माना आए हुए हैं। छोड़ दो ये दुआ मांगनी, अला चल, आ, किस लिए बुलाते हो? मजलिस में तो वो आए हुए हैं और आप इस अंदाज से बैठे हैं कि जैसे मजलिस सुनी नहीं। उसकी रियाया बन के सुनो। तुम्हें क्या पता फर्श अज़ाब पे कौन कौन आता है। हमारी दुश्मनी में, बिल्कुल मुख्तसर शासन, हमारी दुश्मनी में तुमने मुस्तफा को छोड़ दिया, तुमने अली को छोड़ दिया, हसन को छोड़ दिया, हुसैन को छोड़ दिया। ये मस्जिद कौन सी? अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ है, नहीं जाते। शियों की मस्जिद है, न जाओ। इमाम बारगाह के पास आए, अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ है, नहीं आते, ना आओ। मैं पूछता हूं उस दिन क्या करोगे जब कयामत के दिन तुम जन्नत के दरवाजों से गुजरोगे, हर दरवाजे पे अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। हर मस्जिद के दरवाजे पे अलीयुन वलीउल्लाह। ये हमारी जिंदगी है, अलीयुन वलीउल्लाह। आप चुप कर जाएं फिर भी जिंदगी है। जो अली का नाम लेता है, फिर मौला का फरमान है, कब्र से लेकर महशर तक फिर वो चुप रहेगा, उसके सवालों के जवाब हम देंगे। मौला आपको सलामत। कौन मुस्तफा? ज़हमत तमाम। आज जिसका जनाजा पड़ा हुआ है, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें मुस्तफा का नहीं पता तो मुस्तफा का कैसे पता चला? चंद लम्हों में मैं शान मुस्तफा बयान करना चाहता हूं, चंद लम्हों में। और इस मस्जिद का, इस मजलिस का सदका है। पिछले साल जब मैं आया था ये मजलिस पढ़ने, मुझे पता ही नहीं था कि मैं करबला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। इस मजलिस से घर पहुंचा, किसी ने मुझे कहा अपना पासपोर्ट लाओ, हम तुम्हें करबला भेजते हैं। ये हैसियत नहीं देखते, नियत देखते। नियत बना के तो बैठो, फिर देखो करबला कैसे जाता।
بلائیں گے وہ سرکار. ایک مجلس میں نے پنڈی بھٹکنا پڑی. قبلہ میں نے دعا کی کہ جنت البقیع جاؤں. ایسے مجلس پڑھ کے نکلا, ارادہ کیا یہاں پر ایک زری بنی ہوئی ہے, اس کی زیارت کرتا جاؤں. میں نے وہ زیارت کی, مولا صاحب سید کے درجات بلند کرے, بابا ریاض سے یوں لگا کہ میں جنت البقیع پہنچ گیا. وقت ملے تو لازمی جائیے گا. اتنی خوبصورت زری بنائی ہے. اور منظر کیا تھا, اس دن کوئی مریم ڈے تھا, عیسائیوں کا بھی دن تھا جس دن میں وہاں. کتنا کیا ہوا, عیسائی گزر رہے تھے اور بی بی کی زری کو دیکھ کر سجدہ کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سجدہ کر رہے تھے. میں نے ایک عیسائی کو کہا, میں نے کہا یہ بھول رہے ہو, مریم آباد آگے ہے, یہ تو بی بی کا روزہ ہے. وہ عیسائی کہنے لگا ہمیں پتا ہے یہ بی بی راضی ہوگی تو وہ بی بی راضی ہوگی. یہ بی بی راضی ہوگی, وہ بی بی راضی ہوگی. اس بی بی کو راضی کر کے تو دیکھو. نہیں, طویل فضائل کی طرف جاتا ہی نہیں. مرشد بیٹھے ہیں, سید زادہ بیٹھا ہے, طویل. میں گھر سے نکلتا ہوں نا, گھر سے صرف یہ کہہ کے نکلتا ہوں بی بی کو پرسہ دینے جاتا ہوں, بی بی کو راضی کرنے جاتا ہوں. مجلس میں اسی نیت سے آیا کرو, میری بیٹیاں کہنے اس نیت سے آیا کرو, بی بی کو راضی کر کے آنا. مولا آپ کو کربلا لے جائے, شام لے جائے, ایران لے جائے, پھر دیکھے تو صحیح آپ کے مولا کتنے آباد ہیں. شیعوں کمال کر دیا تم نے, جو تم نے اس جہلم پہ کمال کیا ہے وہ کمال کر دیا. دنیا کہتی تھی حسین کا چہلم نہ ہو, شیعوں نے اس طرح چہلم کیا پوری کائنات کربلا بن چکی تھی. جلوس ہر طرف جلوس, چہلم کے جلوس. مولا آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ آباد. کیا تھا کربلا, 2 منٹ کی زحمت آپ کو. ادھر ہے کعبہ, خدا کا گھر کعبہ. کتنے حاجی جاتے ہیں کعبے میں, خبر چھپتی ہے 10 لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا. شادی کتنے لوگ, 10 لاکھ فرزندان توحید نے حج ادا کیا. ادھر کتنے ہوتے ہیں؟ میں کعبہ اور کربلا کا تقابل نہیں کر رہا, کیونکہ کعبے میں بھی جو رونق ہے وہ بھی حسین کا صدقہ ہے. ادھر 10 لاکھ حاجی طواف کر رہے ہیں. لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ احرام, سفید رنگ کا احرام. خدا کی قسم کعبے میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنے کالے کپڑے والوں کی روشنی ہے. ادھر 10 لاکھ حاجی. اور قاضی صاحب ابھی بتا رہے تھے حسین کے پاس کتنے ہوتے. بی بی سی کی رپورٹ, اپنی رپورٹ نہیں, دشمن لکھ رہا ہے, عیسائی لکھ رہا ہے. کتنے ہوتے ہیں حسین کے پاس؟ 1 کروڑ, 2 کروڑ, 3
ادھر مولا حسین. وہ منظر مولا آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا. کتنے ہوتے ہیں کربلا میں؟ 7 کروڑ. اور میرے حسین کا دسترخوان کتنا وسیع ہے. نجف سے شروع ہوتا ہے, کربلا تک جاتا ہے. اتنا بڑا دسترخوان میرے حسین. ویسے تو پوری کائنات حسین کا دسترخوان. نجف سے لے کر کربلا تک حسین کا دسترخوان. شاہ صاحب 1 کروڑ بندہ دسترخوان پہ بیٹھ چکا تھا. انتظامیہ کہہ رہی تھی ابھی مومن آ نہیں رہے. یہ ہے میرا حسین, ابھی مومن آ رہے ہیں. ادھر کتنے 10 لاکھ. ذرا بھگدڑ مچی, حاجیوں پہ حاجی, اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے. ادھر 7 کروڑ, کسی کا پاؤں پہ نہیں آتا. میں نے پوچھا اتنا اچھا انتظام, اتنا اچھا انتظام, اس ملک کے بادشاہ کا کیا نام ہے, اس ملک کے گورنر کا کیا نام ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں اس ملک کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں, گورنر کو عباس کہتے ہیں. گورنر کو عباس کہتے ہیں. اتنا امیر حسین. بس طویل پڑھنا تھا, ارادہ بھی تھا, سفر بھی بہت طویل کیا, لیکن پھر انشاءاللہ سید زادہ بیٹھا ہے, اس کو انتظار کیوں کراؤں. پہلے بھی اس کی دادی نے بڑا انتظار کیا. 2 جملے مسائل کی عرض کرنے. اتنا امیر حسین, بتایا نا, اتنا دسترخوان بچھا ہوا. فضائل جیسے بھی آپ نے سنا, ایک آنسو کی خیرات آپ بھی مانگے, میں بھی مانگتا ہوں. بہت سخی گھرانہ ہے. یہ تو وہ عطا کر دیتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا نہ ہو. جھولیاں پھیلا کے بیٹھیے. 2 جملے مسائل کی عرض کرنے ہیں. جن کی اولاد نہیں ہے, اس ذکر کا صدقہ مولا اولاد عطا فرمائے. اتنا امیر حسین اور اتنا غریب حسین. میرے مولا نے علی اکبر کی لاش پہ آپ کو یاد نہیں کیا. حالانکہ قیامت خیز وقت تھا. علی اکبر کی لاش, اس سے بڑا مسائل کیا ہو. انیس کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. ذرا سا بھی زخم ہو نا, ذرا سا بھی زخم, کسی نے سلی تلاش باندھ رکھو, ایسی بندہ پوچھ لیتے ہیں بھائی جان یہ کیا ہوا, یہ کی ہوا ہے. ہمدردی کا یہ جملہ ہے, یہ کیا ہوا. انیس فرماتے ہیں 10 محرم کا دن, مولا حسین فرما رہے ہیں عباس مر گئے. عباس مر گئے. یہ تو بی بی زینب کو پتا ہے کیسے اترا. کربلا جائے نا تو نشانات بنے ہوئے. اس جگہ پر مولا کا ایک ہاتھ کٹا, پھر تھوڑی دور جاؤ اگلی جگہ پہ دوسرا ہاتھ. کاش وہ منظر آپ دیکھتے جب ایک ہاتھ کٹنے کے بعد اپنے دانتوں میں زین کو کیسے لیا اور پانی کو لے کر کیسے حسین بڑھتا گیا. عباس کی طرف عباس بڑھتے گئے, اور جس وقت حرملہ کا تیر لگا, اس وقت جب مشق کو تیر لگا, اس وقت روح پرواز کر گئی. سکینہ عباس زندہ تھا تو صرف تیرے پانی کے لیے. ماتم کر کے آخری جملہ, عباس مر گئے, علی اکبر چلا گیا.
کیا قیامت کے شیر عباس مر گئے، علی اکبر چلا گیا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، میں ترستا رہ گیا، کوئی آتا مجھے پرسا دیتا، کوئی کہتا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، کوئی کہتا تیرے عباس کا بڑا ارمان، اے شیعو تمہارے مولا نے نہ علی اکبر کے لاش پہ تمہیں یاد کیا، نہ عباس کی لاش پہ یاد کیا، یاد کیا تو کس وقت یاد کیا، دیکھنا میری طرف، کس وقت یاد کیا، جب علی اکبر کے قاتلوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ کاش شیعو، کاش تم مجھے اس وقت دیکھتے جب علی اکبر کے قاتلوں سے میں اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ ماتم کر کے آخری جملہ، کتنی عمر تھی علی اصغر کی؟ 10 رجب کو میری ماں بہنوں دنیا میں آئے، 10 محرم کو دنیا سے چلا گیا۔ اصغر کا تو اپنا کوئی گھر ہی نہیں، ساری زندگی سفر میں گزر گئی، 6 ماہ کی عمر۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب سے، مائیں بہنیں زیادہ جانتی ہیں، ماں بہنوں مجھے یہ سوال کا جواب دو، 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے؟ ماتم کر کے 2 جملے میں نے عرض کر رہے ہیں، آپ کی جھولیوں میں بھی 6 ماہ کے بچے موجود ہوں گے، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو تو صحیح، 6 ماہ کے بچے کی گردن کتنی ہوتی ہے؟ اور اسے وہ تیر مارا گیا کہ عرب کے وحشیوں نے منع کر رکھا تھا، اس تیر کو انسانوں پہ نہیں چلانا، یہ صرف جانوروں کے لیے ہو۔ کتنی عمر ہے شہزادہ علی اصغر کی؟ 6 ماہ۔ کتنے دن کا پیاسا ہے علی اصغر؟ سیدادہ کتنے دن کا پیاسا؟ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 7 محرم 1 دن، 8 محرم 2 دن، 9 محرم 3 دن، 10 محرم 4 دن، پورے 4 دن کا پیاسا تھا علی اصغر، پورے 4 دن کا پیاسا تھا علی اصغر۔ 6 ماہ کا سچ ہے، 4 دن کا پیاسا۔ ایک مختصر سا سوال میں نے اپنی ماں سے بھی سوال کیا، مائیں بہنیں تشریف رکھی ان سے بھی سوال کرتا ہوں، ماں بہنوں مجھے یہ بتاؤ، ایک بچہ جس کی عمر 6 ماہ ہو، 4 دن کا پیاسا ہو، اس کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟